حضرات، انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے آج کے دوسرے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں حضرت سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور آج ہم سب سامعین کے درمیان اپنا عرفانی اور نورانی بیان فرمائے۔ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب راجپوری دامت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قطع پیش خدمت ہے. ارشاد. دل دیا ہے سرور بھی دے دے، دل دیا ہے سرور بھی اور آنکھ دی ہے تو نور بھی دے دے، آنکھ دی ہے تو نور بھی دے دے. اتنا احسان اور کر یا رب، اتنا احسان اور کر یا رب، دیکھنے کا شعور بھی دے دے، دیکھنے کا شعور بھی دے دے. دل دیا ہے سرور. کہے کہ اللہ اکبر
چلی جب پاون کہہ کے اللہ اکبر، چلی جب پاون پھر زمانے میں گونجے خدا کے بھجن، پھر زمانے میں گونجے خدا کے بھجن، کہہ کے اللہ اکبر، کہہ کے اللہ اکبر، چلی جب پاون کہہ کے اللہ اکبر، چلی جب پاون پھر زمانے میں گونجے خدا کے بھجن، اے حبیب خدا پکارگمن، اے حبیب خدا اے حبیب خدا پکارگمن، اے حبیب خدا آپ کا آگمن، سارے سنسار میں جاگرن جاگرن، سارے سنسار میں جاگرن جاگرن، کہہ کے اللہ اکبر، رب کے فرمان سے میرے سرکار نے، رب کے فرمان سے میرے سرکار نے، رب کے فرمان سے میرے سرکار نے، رب کے فرمان سے میری سرکار نے، شان تیکا بنایا ہے واتاورن، شان تیکا بنایا ہے واتاورن، کہہ کے اللہ اکبر، چلی جب پاون پھر زمانے میں گونجے میرے سرکار معراج پر جب گئے، میرے سرکار معراج پر جب گئے، ساتوں آکاش نے ان کے چومے چرن، ساتوں آکاش نے ان کے چومے چرن، کہہ کے اللہ اکبر، چلی جب پاون پھر زمانے میں گونجے آپ کے جانثاروں کی کیا بات ہے، آپ
کے جانے ساروں آپ کے جانے ساروں کی کیا بات ہے آپ کے جانے ساروں کی کیا بات ہے کتنا مضبوط ہے آپ کا سنگٹن کتنا مضبوط ہے آپ کا سنگٹن کہہ کے اللہ اکبر چلی جب پون پھر زمانے میں گونجے. صدر محترم ناظم جلسہ حضرات علماء کرام معمر بزرگوں پرسکون نوجوانوں چیختے چلاتے ہوئے بچوں پردہ نشین میری ماں اور بہنوں آج کا یہ پروگرام قرآن مجید سے منسوب ہے. عظمت قرآن کہہ لیجئے فضیلت قرآن کہہ لیجئے اہمیت مدارس دینیہ کہہ لیجئے. قرآن کریم لاجواب کتاب ہے. نہ دنیا میں اس کا کوئی جوڑ ہے نہ آخرت میں اس کا کوئی جوڑ ہے. سبحان اللہ. آسمانی کتابیں تو اور بھی ہیں، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے اور آسمانی صحائف ہیں، لیکن قرآن کریم بے جوڑ ہے، انمول ہے، لازوال ہے، بے مثال ہے. بہت خوب ماشاءاللہ. اور قرآن کریم ایک اعلان کرتا ہے کہ اگر تم میرے دامن سے جڑ جاؤ تو میں تمہاری انگلی پکڑ کر کے لے چلوں گا. جس طرح ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے کمسن بیٹے کی انگلی پکڑ کر کے چلتا ہے تاکہ وہ کمسن بیٹا راستے کے خطرات سے محفوظ رہ جائے اور منزل مقصود تک پہنچ جائے، بالکل اسی طرح قرآن کریم بنی نوع انسان سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم میرے دامن سے جڑ جاؤ تو میں تمہاری انگلی پکڑ کر کے لے چلوں گا اور تمہیں راستے کے خطرات سے بھی بچاؤں گا اور تمہیں منزل مقصود تک پہنچاؤں گا. اور منزل مقصود ہے جنت. سبحان اللہ. قرآن راستے میں نہیں چھوڑے گا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے سینوں میں قرآن کریم کے 540 رکوع محفوظ ہیں، 6666 آیتیں محفوظ ہیں، یہ یقینی طور پہ جنتی ہیں. کوئی جنت میں جائے نہ جائے، یہ جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ قرآن ان کو جنت میں لے کر کے جائے گا. اگر کل میدان محشر میں حافظ قرآن کی بدعمالیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جہنم میں لے جانے کا ہوگا کہ فرشتوں اس حافظ قرآن کو کھینچ کر کے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو، تو اللہ کا قرآن آڑے آ جائے گا. الہی یہ کیسے ممکن ہے؟ جب رات کا اندھیرا ہوتا تھا، ساری کائنات پہ رات کی کالی چادر تنی ہوتی تھی اور پوری دنیا ماوے خواب میں مستغرق ہوتی تھی، تیرا یہ بندہ رات کو اٹھ کر کے تیرا قرآن کھول کر کے بیٹھ جایا کرتا تھا اور ایک ایک آیت کو کئی کئی مرتبہ رکھا کرتا تھا. دن کا اجالا ہوتا تھا، لوگ اپنے کاموں میں لگتے تھے، لوگ اپنی مشغولیات میں لگتے تھے، لیکن یہ اللہ کا بندہ قرآن مجید کو لے کر کے بیٹھ جاتا تھا پڑھنے کے لیے. اے اللہ، دن میں بھی یہ میرا ساتھی تھا، رات میں بھی یہ میرا ساتھی ہے. آج جب اس کے لیے اعلیٰ وقت آیا ہے دوزخ میں جانے کا، تو یا تو اس کے ساتھ آپ ہمیں بھی دوزخ میں بھیج دیجئے. اللہ کا قرآن کہے گا اللہ سے، یا
یا تو اس حافظ قرآن کے ساتھ ہمیں بھی جہنم کی آگ میں ڈال دیجئے، یا میری سفارش کی بنیاد پر اس حافظ قرآن کو جنت الفردوس کا داخلہ طے کر دیجئے۔ رب کائنات کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور آواز آئے گی، اے میرے کلام، میں نے تیری سفارش کی بنیاد پر میں نے اس حافظ قرآن کے لیے جنت کا داخلہ طے کر دیا، اور اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ میرے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینے والے بندے چڑھ جنت کے درجوں پہ اور قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے، ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے کوئی گھٹنوں سے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر سے ڈوبا ہوگا، کوئی سینے سے ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی یہاں تک جیسے لگام ہوتی ہے یہاں تک پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اور یہ حافظ قرآن جنت کے درجوں میں قرآن کریم کو پڑھتا ہوا چڑھتا جائے گا۔ شیطان سب سے زیادہ ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہم لوگوں سے کہتا ہے تم تو ٹھیک ہو، تم تو ہمارے جیسے ہو، تمہارا کیا بھروسہ ہے، اور تم میں ہم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو وقت کا مستقبل ہے، جو دنیا میں انقلاب پیدا کر دیں گے، جو قرآن کریم کی آیات پڑھیں گے، دنیا کھنچ کر کے مقناطیسی طاقت کے ساتھ چلی آئے گی۔ قرآن جہاں بھی جاتا ہے اپنا ہی ایک جہان بناتا ہے۔ قرآن مکے میں تھا تو مکے کا ماحول بنایا، قرآن مدینے میں گیا تو مدینے کا ماحول بنایا، قرآن 7 سمندر پار کر کے ہندوستان میں آ گیا۔ آج اگر ارادہ یہ ہے کہ قرآن کو مٹا دیا جائے، نہیں مٹے گا، نہیں مٹے گا، نہیں مٹے گا۔ بے شک۔ میدان بدر سے گزر کے آ گیا، میدان احد سے گزر کر کے آ گیا، غزوہ خیبر سے گزر کر کے آ گیا، 313 کے سینوں سے گزر کر کے آ گیا، 1,29,000 صحابہ کی مقدس چھاتیوں سے گزر کے آ گیا۔ آج اگر ارادہ یہ ہے کہ قرآن نہیں رہے گا، قرآن کو مٹا دیا جائے، تو قرآن کو مٹانے والے تو مٹ جائیں گے لیکن قرآن نہیں مٹے گا۔ ہمارے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادی نخلا میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیا سما ہوگا، زبان ہو نبی کی اور قرآن ہو اللہ کا، اور جنگل کا سنسان ماحول، جناتوں کی جماعت گزر رہی تھی، جناتوں کے سردار کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر دل کی گہرائیوں میں قرآن مجید کی چند آیات اتری تو دل کی دنیا بدل گئی۔ اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا پتا کرو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون ہے جو یہ پڑھ رہا ہے؟ اتنا اچھا قرآن، اتنا شاندار قرآن، چاروں طرف جنات پھیل گئے پتہ لگانے کے لیے کہ کون ہے پڑھنے والا اور کیا پڑھ رہا ہے اور کیوں پڑھ رہا ہے۔ پہنچ گئے جنات تلاش کرتے کرتے اس وادی نخلا میں جہاں اللہ کے لاڈلے نبی قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ کھڑے رہ گئے جنات، آواز دی ساتھیوں کو آ جاؤ، یہ ہے وہ منزل مقصود اور یہ ہے تمہارا مدعا جس کی تلاش میں تم نکلے ہو۔ او کانپور والوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، پروردگار عالم کا قرآن ہے، میری اپنی بنائی ہوئی کتاب نہیں۔ بے ساختہ جناتوں کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، انا سمعنا قرآنا عجبا۔ سبحان اللہ۔ سورہ جن کی آیت ہے، اسی لیے اس کا سورہ جن نام رکھا گیا کہ جناتوں سے منسوب ہے۔ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایسی فصاحت ہے جو دنیا کے کسی کلام میں نہیں ملے گی۔ قرآن میں وہ بلاغت ہے جو دنیا کے کسی کلام میں نہیں ملے گی۔ قرآن کا اجمال دیکھو گے تو بے جوڑ ہے، قرآن کی تفصیلات دیکھو گے تو بے جوڑ ہے۔ قرآن کریم کو جو لوگ حاصل کرتے ہیں، اللہ کی قسم، یہ دنیا کے دلوں کو بدل دینے والے لوگ۔ قرآن دلوں میں اثر کرتا ہے، اور
लोगों मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारे और आपके नबी, सारी कायनात के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त में फजर से पहले हरम शरीफ में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। कुफ्फारे मक्का के दिल हिलते थे, कुफ्फारे मक्का के दिल हिलते थे और कुरान अपनी जानिब दिलों को खींचता था। उनका खुद का बयान है कि जी चाहता था कि ये कुरान सुनता ही रहूं और ये कुरान मेरे दिलों की गहराइयों में उतर जाए। तो उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि लोगों अगर यही हाल रहा, मोहम्मद की जबान से कुरान मजीद की तिलावत होती रही, तो एक दिन ऐसा आएगा पूरा मक्का मुसलमान हो जाएगा और पूरे मक्के के बाशिंदे कुरान के दाई और कुरान के शहदाई हो जाएंगे। इसलिए जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम लोग जोर जोर से चिल्लाया करो ताकि तुम्हारे चीखने की आवाज बुलंद हो जाए और कुरान की तिलावत की आवाज मगलूब हो जाए। मेरी अपनी किताब नहीं है, कुरान कहता है वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान। कुफ़ार मुशरिकीन ने कहा इस कुरान को मत सुनो, इसलिए कि कुरान को जो सुनेगा कुरान उसके दामन को पकड़ करके अपने आप से जोड़ लेगा। इस कुरान को तुम ना सुनो। वल्गौ फीही, शोर मचाया करो, चिल्लाया करो, लअल्लकुम तगलिबून, ताकि तुम्हारी आवाज गालिब आ जाए। अच्छा, ये बच्चे होते बहुत होशियार हैं, इनकी होशियारी आप नहीं समझ पाएंगे। कारी साहब आए पढ़ाने के लिए और बच्चे छोटे छोटे बैठे हुए थे पढ़ने के लिए। आपस में बच्चों ने मशवरा कर लिया कि आज यार छुट्टी होनी चाहिए, आज छुट्टी होनी चाहिए। कैसे हो छुट्टी? तो एक समझदार बच्चा था, उसने कहा कि मैं बात करता हूं। अब कारी साहब जैसे ही आए पढ़ाने के लिए दर्स में, तो उस बच्चे ने कहा कारी साहब आपका चेहरा कुछ उतरा उतरा सा मालूम हो रहा है, हमें लगता है कि कुछ तबीयत नासाज है आपकी। कारी साहब ने कहा नहीं ठीक है, हमारी तबीयत सही है, चलो याद करो तुम अपना अपना। अब दूसरा बच्चा वहीं पास में बैठा हुआ था, उसने कहा हाँ कारी साहब लग तो रहा है, चेहरे पे कुछ उदासी सी समझ में आ रही है और चेहरा उतरा हुआ समझ में आ रहा है। कहा नहीं हमारी तबीयत ठीक है, पढ़ो याद करो तुम लोग अपना अपना। अब तीसरे बच्चे ने कहा कि हाँ कारी साहब लग तो रहा है कि जैसे तबीयत आपकी कुछ नासाज हो। तो कारी साहब भी सोचने पे मजबूर हो गए कि यार तीन बच्चे झूठ थोड़ी बोले। तो अब वो भी सोचने लगे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम खुशफहमी में मुब्तला हों और हमारी तबीयत अंदर से नासाज हो। अब इतना ही सोचना था कारी साहब का कि चौथे बच्चे ने कहा कि कारी साहब आप आराम कर लीजिए, दवा ले लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, पढ़ना तो रोजी का है, कल पढ़ लें। अब कारी साहब की कुछ बात समझ में आ गई, घर गए और रजाई ले करके ओढ़ करके सो गए। अब अहलिया आई कारी साहब की तो कहने लगी कि क्या बात है, अभी तो तुम गए थे मदरसे पढ़ाने के लिए, पढ़ाया है, वैसे तो 2 बजे के करीब आते थे, आज 11:30 बजे लौट आए। कहने लगी तबीयत सही नहीं है, बुखार है। अब बीवी ने जो हाथ पकड़ करके ऐसे देखा, कहने लगे बुखार तो कुछ भी नहीं है तुम्हें, कहाँ है बुखार? कहने लगे हाँ तू तो चाहती है कि हम मर जाए। अरे एक बच्चा झूठ बोलता, 2 बोलते, 3 बोलते, सारे के सारे बच्चे कह रहे थे कि कारी साहब तबीयत नासाज है आपकी। तो नासाज है तो ये बच्चे बहुत होशियार होते हैं, ये अगर चाहें तो फिर छुट्टी कर लेते हैं। और शैतान सबसे ज्यादा कोशिश करता है इनको बरगलाने की, इनको बहकाने की, कि ये अगर पीछे हट गए तो सारा निजाम काबू में आ जाएगा। हमारे वालिद साहब फरमाया करते थे कि हाफिज़े कुरान को शैतान 18वें पारे की उस आयत तक हैहाता लिमा तुअदून, इस आयत के पहले तक शैतान पूरी कोशिश ये करता है कि ये हाफिज़े कुरान न बनने पाए, दरमियान ही में छोड़ करके चला जाए। और
جب وہ شیطان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے اور پھر حافظ قرآن بن جاتا ہے تو شیطان بھی ہاری مان لیتا ہے کہ بھیا ہم نے کہیں ہار نہیں مانی لیکن تمہارے سامنے ہم نے بھی ہار مان لی. جب استاد نے تمہارے سامنے ہار مان لی تو شیطان نے بھی تمہارے سامنے ہار مان لی. اور لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، قرآن مجید کا اعلان ہے. سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. قرآن مجید کے پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے. رب کائنات کی قسم، قرآن کریم کا اعلان ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک چیز ہم نے باقی نہیں چھوڑی جس کو قرآن میں ہم نے نہ رکھ دیا ہو. کوئی تر چیز ہم نے باقی نہیں چھوڑی جس کو ہم نے قرآن میں نہ رکھ دیا ہو. اب ہم پڑھتے تو ہیں قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین پڑھ تو رہے ہیں، الفاظ تو صحیح ہے، تجوید بھی ہے، ترتیل بھی ہے، مخارج بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے. الحمدللہ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، توجہ کرنا، الحمدللہ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. پھر رب العالمین کا ترجمہ کروں گا، پھر الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتاؤں گا، پھر مالک یوم الدین کا، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا. کس انداز میں کسی کہنے والے نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، سماعت فرمائیے. الحمدللہ سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا، سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا، اور بزرگی ہے اسی آقائے عالی جاہ کو زیبا، بزرگی ہے اسی آقائے عالی جاہ کو زیبا. اب رب العالمین آ رہا ہے. وہی سارے جہانوں کا خدا ہے برتر و بالا، وہی سارے جہانوں کا خدا ہے برتر و بالا، وہی ہے ساری مخلوقات کا بھی پالنے والا، وہی ہے ساری مخلوقات کا بھی پالنے والا. اب الرحمن الرحیم کا ترجمہ آ رہا ہے. بڑا ہی مہرباں ہے وہ، 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 اور صدا رحمت فشا، رحمت فشا، رحمت فشا ہے وہ، صدا رحمت فشا، رحمت فشا، رحمت فشا ہے وہ. مالک یوم الدین وہی روز قیامت کا اکیلا حکمراں ہوگا، وہی روز قیامت کا اکیلا حکمراں ہوگا، نہ کوئی درمیاں ہوگا، نہ کوئی مشورہ ہوگا، نہ کوئی درمیاں ہوگا، نہ کوئی مشورہ ہوگا. ایاک نعبد، خدا بندہ تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، خدا بندہ تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں اور خدا بھی تجھ کو کہتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں اور خدا بھی تجھ کو کہتے ہیں. اب یہ ترجمہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو پھر تلاوت میں وہ لطف آئے گا اور وہ مزہ آئے گا کہ جی یہ چاہے گا کہ سارے کام پیچھے کر دو اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو. قرآن کریم کے ایک حرف پر
10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم 3 حرف ہیں. الف الگ، لام الگ، میم الگ. الف لام میم کسی نے پڑھا تو 3 نیکیاں نہیں ملی، 30 نیکیاں ملی. الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10. قرآن کریم کی چھوٹی سی چھوٹی آیت میں کم سے کم 50 حرف ہیں. بڑی آیت میں اور زیادہ ہیں. اور پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں. 6666 آیتوں میں بے شمار حرف ہیں اور ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. تو اگر کسی حافظ قرآن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر من الجنۃ والناس تک قرآن مجید کو پڑھا اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملی تو کیلکولیٹ کر لینا کتنی نیکیاں ہوئی. 6666 حرف نہیں بتا رہا ہوں میں، آیتیں بتا رہا ہوں. اور ایک ایک آیت میں کئی حرف ہیں. حرف الگ چیز ہے، لفظ الگ چیز ہے. علماء سے پوچھ لینا. او کانپور والوں میں تمہیں کیا بتاؤں، ہمارے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے تمام نبیوں کا امام بنا کر کے بھیجا. اور نبی جو قرآن لے کر کے آئے اس قرآن کو تمام آسمانی کتابوں کا امام بنا دیا. پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، میرے پیارے پیغمبر موسیٰ کوہ طور پہ آ جاؤ، توریت لے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے. تختیوں کی شکل میں اللہ نے توریت عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی لے کر کے چلے آئے. رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دینے کا ارادہ فرمایا. آواز آئی، او میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ فلاں مقام پہ آ جاؤ، انجیل لے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی. لیکن جب باری آئی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کرنے کی، تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب سے یہ نہیں فرمایا، میرے پیارے نبی اگر قرآن لینا ہے تو غار حرا میں آ جاؤ، اگر قرآن لینا ہے تو جبل نور پہ آ جاؤ، اگر قرآن لینا ہے تو محرم شریف میں آ جاؤ، اگر قرآن لینا ہے تو مدینے کے بازار میں آ جاؤ، اگر قرآن لینا ہے تو فلاں مقام پہ آ جاؤ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ جبریل امین کو حکم دیا کہ میرا محبوب اگر مکے میں ہے تو قرآن مکے میں لے کر کے جاؤ، میرا محبوب اگر مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں لے کر کے جاؤ، میرا محبوب اگر بدر کے میدان میں ہے تو قرآن کریم کو بدر کے میدان میں لے کر کے پہنچو، میرا محبوب اگر جنگ احد میں ہے تو قرآن مجید کو جنگ احد میں لے کر کے پہنچو، میرا محبوب اگر غار ثور کے اندر ہے تو غار ثور میں قرآن کی آیات کو لے کر کے پہنچو، میرا محبوب اگر غار حرا پہ ہے تو غار حرا میں قرآن کی آیات کو لے کر کے پہنچو، میرا محبوب اگر امی عائشہ کے گھر میں موجود ہے تو امی عائشہ کے گھر میں قرآن مجید کی آیات کو لے کر کے پہنچو، اور میرا محبوب اگر ام ہانی کے گھر میں موجود ہے تو ام ہانی کے گھر میں قرآن مجید کی آیات کو لے کر کے پہنچو. نبی چل رہے ہیں، قرآن چل رہا ہے، جبریل امین دوڑ رہے ہیں، جہاں جہاں نبی جا رہے ہیں وہاں وہاں قرآن جا رہا ہے. قسم اللہ کی جس نے نبی مبعوث فرمایا، قسم اللہ کی جس نے نبی مبعوث فرمایا، قسم اللہ کی جس نے نبی مبعوث فرمایا، سبھی کچھ پا لیا جس وقت ہم نے آپ کو پایا، سبھی کچھ پا لیا جس وقت ہم نے آپ کو پایا، اور خدائے پاک کے فرمان پر ایمان لائے ہم،
رسول اللہ پر قرآن پر ایمان لائے ہم، رسول اللہ پر قرآن پر ایمان لائے ہم. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس توریت آیا تو اللہ نے بلایا کوہ طور پہ، عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا فلاں مقام پہ، لے جاؤ انجیل یہاں سے. داؤد علیہ السلام کو بلایا فلاں مقام پہ کہ زبور لے جاؤ، لیکن اپنے محبوب کو زحمت نہیں دی، اپنے محبوب کو نہیں بلایا. لاڈلے تھے پیغمبر کلیم خدا، لاڈلے تھے پیغمبر کلیم خدا، فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں، فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں. وہ کلام حق کا لینے گئے طور پر، وہ کلام حق کا لینے گئے طور پر، اور ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا. سبحان اللہ. وہ دور بھی آئے گا، یہ اعلان ہمارا ہے. وہ دور بھی آئے گا، یہ اعلان ہمارا ہے. ہر قوم پکارے گی قرآن ہمارا ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یہ راز کسی کو معلوم نہیں شاید. ظاہر میں تو قاری ہے، حقیقت میں ہے قرآن. ظاہر میں تو قاری ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تم شاعروں کا پہلے دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، زمین و آسمان کا فرق تمہیں نظر آئے گا. قرآن کریم میں سمندر کوزے میں بند ہے، اللہ کی قسم. نبی کی 63 سالہ زندگی کی محنت قرآن کریم کے 30 پاروں میں موجود ہے. پورے اسلام کا خلاصہ اور اسلام کا نچوڑ قرآن مجید کے 540 رکوع میں محفوظ ہے. انسان کی دنیاوی زندگی کی کامیابی کا راز اور انسان کی آخرت کی زندگی کی کامیابی کا راز قرآن مجید میں محفوظ ہے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے سائے میں آ جاؤ. قرآن کہتا ہے جب تم مجھ سے جڑ جاؤ گے تو ہم تمہاری دنیا میں بھی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ ہم تو اس رب کا کلام ہے جس کی شان یہ ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. رب ذوالجلال کا کلام کہہ رہا ہے کہ اے خدا کے بندے، تجھے معلوم نہیں ہے میں اس رب کا کلام ہوں جس کی شان یہ ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. او اللہ کے بندے، کیا تو نے آیت نہیں پڑھی؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا. اللہ کی قسم آپ اگر عربی گرامر سے واقف ہوتے جگر پڑ جاتے آپ. قرآن کریم کن کن انداز میں سمجھا رہا ہے. اس وقت جب گھڑیاں نہیں تھی، بس آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کریے. اس وقت جب گھڑیاں نہیں تھی اور رمضان المبارک کے روزے آئے، رمضان کا مہینہ آیا، تو اب سحری کا وقت کب تک ہے، کب سے شروع ہے، کب تک ہے، اس کا اندازہ کیسے لگے؟ آج تو ہم لوگ گھڑی دیکھ لیتے ہیں، جنتری میں ٹائم دیکھ لیتے ہیں، کیلنڈر میں دیکھ لیتے ہیں، بہت آسانیاں ہیں اس زمانے میں. لیکن اس زمانے میں نہ گھڑی تھی، نہ گھنٹے تھے، نہ جنتریاں تھیں، نہ کیلنڈر تھے، کچھ بھی نہیں تھا. تو قرآن نے سحری کا وقت بیان کیا ہے، حتی یتبین من الخیط الابیض من الخیط الاسود. یہ سحری کا ٹائم بیان کیا قرآن نے کہ سحری اس وقت تک کرتے رہو جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا نہ ہو جائے. ترجمہ تو سیدھا سیدھا اس کا یہ ہے، جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا نہ ہو جائے اس وقت تک سحری کا وقت ہے، اور جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے تو سمجھو سحری کا وقت ختم ہو گیا. صحابہ عربی زبان سے واقف تھے،
لیکن قرآن کی فصاحت پہ قربان ہو جائیں، قرآن کی بلاغت پہ قربان ہو جائیں۔ لوگوں نے ایک کالے رنگ کا دھاگا اور ایک سفید رنگ کا دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور سحری کے وقت سحری کرتے رہتے، اور جب تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ کالا ہے یہ سفید ہے، یہ کالا ہے یہ سفید ہے، یعنی رات کا اتنا اندھیرا ہوتا کہ اتنے اندھیرے میں پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ سفید کون ہے اور کالا کون ہے، اس وقت تک سحری کرتے رہتے تھے۔ اور جب سمجھ میں آنے لگتا تھا کہ ہاں یہ کالا ہے یہ سفید ہے تو سحری بند کر دیتے تھے۔ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، حالانکہ یہ اللہ کا منشا نہیں تھا، یہ قرآن کا مقصود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا ایک لفظ نازل فرمایا، من الفجر، من الفجر۔ یہ دھاگے مراد نہیں ہے جن دھاگوں کو تم نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہے، کالے دھاگے سے مراد ہے رات کا اندھیرا، کالے دھاگے سے مراد ہے رات کا اندھیرا، اور سفید دھاگے سے مراد ہے دن کا اجالا۔ یعنی جب رات کا اندھیرا چھٹنے لگے اور دن کا اجالا بڑھنے لگے تو سمجھو سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کو بھی عربی زبان والے اس وقت تک سمجھ نہیں پائے جب تک کہ رب ذوالجلال نے ان کو سمجھا نہیں دیا۔ من الفجر، من الفجر، تھوڑا تھوڑا قرآن مجید آیا، 23 سال کے عرصے میں آیا۔ قرآن کی حفاظت کرو۔ میں اپنے بیان میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی خدمت کے سلسلے میں مدارس اسلامیہ نے جو رول ادا کیا ہے، رب ذوالجلال کی قسم دنیا کی کسی تنظیم نے نہیں کیا ہے۔ بے شک۔ قابل مبارکباد ہے وہ اساتذہ اور قابل مبارکباد ہے وہ طلباء کرام۔ میں نے تو اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا، میرے خیال سے ایسی 8-9 سال کی بچی ہوگی، اللہ کی قسم اتنا شاندار قرآن پڑھتی تھی اور پورے قرآن کی حافظہ تھی۔ تم بھروسہ کرو یا نہ کرو، اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں پہ بھروسہ کیا ہے، اور اللہ جس پہ بھروسہ کرتا ہے اسی کے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرو، یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ منت میں نے کہ خدمت سلطان ہمیں کھلی، منت شنا سزو کی بخدمت بداشت تک۔ یہ احسان نہ رکھو کہ ہم بادشاہ کی خدمت کرتے ہیں، بلکہ یہ احسان مانو کہ بادشاہ نے تمہیں اپنا خادم بنا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ احسان نہ جتلاؤ کہ ہم نے بچوں کے لیے یہ کر دیا ہے، بلکہ یہ احسان مانو کہ ہمیں بچوں کی خدمت کا موقع عطا فرمایا گیا ہے۔ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔